السلام علیکم ناظرین. آج 14 اگست ہے. یہ ایک دن ہونا چاہیے جہاں پہ پاکستانی ہونا، پاکستانی آئیڈینٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک مومنٹ آف ریفلیکشن بھی ہے. قائد اعظم کا ویژن تھا کہ پاکستان اور انڈیا دو سپریٹ ممالک ہونے چاہیے ٹو نیشن تھیوری کے بیسس پہ، کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. ان کے ڈفرینٹ ریت رواج، قاعدے قوانین اور وے آف لائف ہے. 1947 14 اگست کو ایسے ایونٹس ٹریگر ہوتے ہیں جس کے اندر 2 لاکھ منیمم ایسٹیمیٹس اور 20 لاکھ لارج ایسٹیمیٹس کے مطابق لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے. لگ بھگ 1 کروڑ 20 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں پرماننٹلی. اگر ہیومن ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑی اسٹرگل ہے. اس اسٹرگل کا مقصد کیا تھا؟ کہ مسلمانوں کو ملک ملے جہاں پہ وہ ترقی کر سکیں، گرو کر سکیں اور دنیا میں کمپیٹ کر سکیں اور زندگی کو اسلام کے مطابق جی سکیں. انڈیا کا مقصد تھا ایک سیکولر ریاست بنانے کا. 1947 سے لے کے آج تک پاکستان میں کئی وقوعے ہوئے، کئی معاملات ہوئے. جمہوریت آتی تھی جاتی تھی، ملٹری ڈکٹیٹر آتا تھا جاتا تھا، پولیٹیکل لیڈرز کو امپریزن کیا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، پھانسی دی جاتی تھی. اس سارے پروسیسز کے دوران ایک ایوریج انسان جو پاکستان میں رہتا ہے اس کی زندگی کو کیا فرق پڑا؟ ایک چھوٹی سی ہم آج ڈیپ ڈائیو کرنا چاہیں گے کہ 1945 کا مسلمان جو پاکستان والے ایریاز میں رہتا تھا اور 2025 کا مسلمان جو پاکستان میں رہتا ہے، ان کی زندگی میں کیا فرق ہے. 1945 کے اندر ایک ایوریج مسلمان کی بر صغیر کے اندر لٹریسی ریٹ 15% سے کم ہوتی تھی اور خواتین کی تو سنگل ڈیجٹس میں ہوتی تھی. ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر چند بڑے شہروں میں تھا، جس کی وجہ سے کولیرا، ملیریا ایسی بیماریوں سے لوگوں کی جان چلی جاتی تھی. لائف ایکسپیکٹنسی نیچے کی طرف تھی، 32 سے لے کے 36 میں. جب ہم آج 2025 کے اندر دیکھتے ہیں تو پاکستان بنتا یا نہ بنتا، جدید سائنس اور میڈیکل سائنس کی وجہ سے یہ بیماریاں ٹریٹ ہو جاتی ہیں اور لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی. تو ریاست پاکستان کا قائم ہونا ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میری اور آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں رکھتا. آج بھی بڑے شہروں کے علاوہ آپ کو بیسک سہولتیں ہیلتھ کیئر کے معاملے میں نہیں ملتی. آپ 2025 کے اندر پنجاب سرکار کا اگر صرف ایک مینڈیٹ دیکھیں، یہ ہم ان کی تنقید نہیں کریں، ہم ایک اوورال نظام کی کر رہے ہیں کہ بیسک ہیلتھ یونٹ بنانے کو وہ بحیثیت فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پنڈوں دیہاتوں میں ایک وین کھڑی کر دی ہے جو آپ کو بیسک ہیلتھ سروسز دیتی ہے. یعنی کہ 1947 سے لے کے آج تک ہم اپنے رورل ایریا کو اور چند بڑے شہروں کے علاوہ میڈیکلی ایکوپ نہیں کر سکے. تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو تعلیم کا ایک بہت بڑا فقدان ہے. 1947 سے پہلے جو ہمارے تعلیمی ادارے تھے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ جو میجورٹی کے لیے تھے، ناٹ فار دا مائنورٹی، جو اچھے انسٹیٹیوشنز جاتے تھے، ان کا مقصد ہوتا تھا لیبر فورس تیار کرنا. آج بھی ہماری میجورٹی یونیورسٹی صرف لیبر فورس تیار کرتی ہیں. ہم نے آج تک یہی نہیں سمجھا کہ جو تعلیم کا نظام ہے پاکستان کے اندر اس کا پرپس شاید کچھ اور ہونا چاہیے. ماں سوائے آپ کے کریکلم میں اسلامیات داخل کرنے کے اور ایک فرضی پاکستان کی ہسٹری پڑھا دینے کے کوئی میجر چینج نہیں ہوا. یعنی کہ 70+ سال میں ہمیں یہ نہیں خیال آیا کہ ہم نے جو ایک قوم بنانی ہے ان کی ذہن سازی کیسے کی جائے. کبھی کوئی آتا تھا اپنا تڑکا دیتا تھا، کبھی اور کا آتا تھا اپنا تڑکا دیتا تھا. زیادہ تر ان کے تڑکے جھوٹ پہ مبنی ہوتے تھے. تو 1947 سے پہلے بھی ہمیں برٹش سامراج اپنی من مرضی کی چیزیں بتاتی تھی، اپنے طریقے سے ایجوکیٹ کرتی تھی تاکہ ہم ان کی غلامی کر سکیں. ایجوکیشن کا یہ معاملہ تھا، ہیلتھ کا یہ معاملہ تھا. تو تب اور آج میں پاکستان کی ریاست وجود آنے کی وجہ سے کوئی میجر بینیفٹ یا چینج نہیں ہو سکا. پھر تیسری جو سب سے بڑی مانگ تھی، جو ایک چیز لوگ بار بار کہتے تھے کہ کلونیل ماسٹرز جو گورے تھے وہ پاکستان سے لوٹتے تھے پیسہ، سب کانٹیننٹ سے لوٹتے تھے اور اپنے ممالک لے جاتے تھے. آج پاکستان کے اندر کرپشن کی وہ داستان قائم ہو گئی ہے جو شاید ایسٹ انڈیا کمپنی بھی نہ سوچتی. ایسٹ انڈیا کمپنی پھر بھی یہاں پہ کاروبار کرتی تھی، کاروبار کو چلاتی تھی زور زبردستی سے، قتل عام کر کے، فیمنز جنریٹ کر کے. لیکن یہاں پہ تو ہم نے ٹھیکوں کے اندر پیسے مار مار کے کینیڈا، یو کے اور بقول خواجہ آصف کے پورچگل میں کوٹھیاں بنا لی ہیں. تو ان ٹرمز آف ویلتھ جنریشن اینڈ ویلتھ ایکسپلوئٹیشن زیادہ فرق نہیں ہے. اس زمانے میں جو کانسنٹریشن آف ویلتھ تھی کچھ پاورفل لوگوں کے ہاتھ میں، لگ بھگ
شاید 10 سے 15% کے فرق سے آج بھی وہی ہے. انفیکٹ جو اوریجنل 22 خاندان تھے جو جاگیردار تھے آج بھی ان کا اثر رسوخ بولتا ہے. ہم نے رادر دین میسز کے اندر ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن یا اپرچونٹی کی ڈسٹریبیوشن کرنے کے بجائے مزید انسٹیٹیوشنز کھڑے کر دیے جو اس ملک کو کھاتے ہیں. یعنی کہ سسٹم وہی ہے کہ چند لاکھ لوگ ہیں جو وارثین ہیں پاکستان کے، جو مالک ہیں پاکستان کے، باقی سب رایا میں شامل ہیں. فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے ہم گورے کے سامنے جھکتے تھے، آج ہم اپنے ہی قوم، اپنے ہی شکل و صورت کے لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں. تو پھر 47 اور آج میں کیا فرق؟ اگر ہم فریڈم آف سپیچ کی بات کریں، بیکاز ایک بہت بڑی موومنٹ تھی انٹلیکچوئلس کی جو کہتی تھی کہ آزادی رائے گورے سامراج کو پسند نہیں ہے، اور اس کی وہ مثالیں دیتے تھے اور ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ رکھنا چاہیں گے. 1860 کے اندر جب بغاوت ہر جگہ پھیل رہی تھی، سامراج کو کمزوری فیل ہو رہی تھی، تو وہاں پہ انٹروڈیوس کیا گیا سیکشن 124A انڈین پینل کوڈ، جو لیٹر پاکستان پینل کوڈ بھی بنا. یہ تھا سیڈیشن کا قانون کہ جو لوگ سامراج کے خلاف بولتے تھے، مہمیں چلاتے تھے، تو ان پہ تقریباً بغاوت کے مقدمے بنا کے ان کو اندر کر دیا جاتا تھا، کئی سالوں جیل میں رکھا جاتا تھا، اور کئی لوگ تو جیل کے اندر ہی وفات پا گئے. بھگت سنگھ ہو، گاندھی ہو، مولانا جوہر ہو، کوئی بھی ہو سب کانٹیننٹ پہ، یہ قانون ان پہ ضرور استعمال ایک دفعہ کیا گیا تھا. پاکستان بن جاتا ہے، پاکستان اس قانون کو انہیرٹ کرتا ہے، سیڈیشن کا لا. 1960s اور 70s میں پاکستان کی عدالتیں، ہمارے قابل جج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر آپ سچ بھی بول رہے ہیں تو آپ پہ سیڈیشن لا لگے گا. ٹروتھ از نو ڈیفینس. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اسد اللہ طارق آج بیٹھے کہتا ہوں کہ یہ سڑک جو بنی ہے اس کے اندر میجر گھپلا ہوا ہے، گھوٹالہ ہے، اور میرے پاس ثبوت ہے اس چیز کا، تو سرکار میرے پہ 1960 اور 70 کی دہائی میں سیڈیشن کا چارج لگا سکتی تھی. یعنی کہ 1947 سے پہلے سچ بولو تو سیڈیشن کا چارج، 1947 کے بعد سچ بولو تو سیڈیشن کا چارج. اس میں سردار عطا اللہ مینگل کا کیس سب سے ضروری ہے، اور یہ ادرائزیشن آف پاکستان کا پہلا میجر مارکہ ہے، جہاں پہ ایک مقدمے میں سچ بولنے کے باوجود کہا گیا کہ یہ ڈیفینس نہیں ہے، آپ پہ سیڈیشن کا چارج لگے گا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ پھر ہم 1973 کا کانسٹیٹیوشن، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 19 دیکھتے ہیں جو فریڈم آف سپیچ گارنٹی کرتا ہے ساری ریاست کو. یعنی 47 سے لے کے 73 تک ہمیں ٹائم لگا یہ فیصلہ کرنے کے لیے فریڈم آف سپیچ ہے بھی کہ نہیں، لیکن اس کے اوپر بھی ریسٹرکشنز لگائے گئے جن کو کہا گیا کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز الاؤ کیے جائیں گے. 1980s اور 2000 میں سیڈیشن کا لا اور بھی زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گیا. یعنی کہ سیڈیشن کا لا گورے سامراج نے بنایا. 73 کے آرٹیکل 19 کے مطابق ہمیں فریڈم آف سپیچ مل گئی. یہ سیڈیشن لا ہم نے فیض احمد فیض کے خلاف 1950s میں بھی دیکھا استعمال ہوتے، اور 80s کے اندر تو ضیاء الحق صاحب نے ہر بندے پہ لگا دیا تھا. 90s کے اندر بے نظیری گورنمنٹ آتی تھی تو وہ نون لیگ پہ لگاتی تھی، نون لیگ کی آتی تھی تو بے نظیر پہ لگاتی تھی. 2010 کی دہائی میں ہم دیکھا فریڈم آف سپیچ کا گلا اور گھونٹا جا رہا ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی نہیں لگا سکتے، سرکار کی اپروول چاہیے ہوگی. یعنی کورٹس انڈیپینڈنٹلی قانون کے مطابق کام نہیں کریں گے، سرکار اگر منڈی ہلائے گی تو بندے پہ سیڈیشن لگے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہر اپوزیشن تلوار کی نوک پہ آ گئی کہ ان پہ سیڈیشن کے مقدمے بن سکتے ہیں. اس میں جاوید ہاشمی صاحب کی رولنگ بہت کرٹیکل تھی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جو علی رضا ورسز فیڈریشن کا مقدمہ تھا سن 2017 کا، اس میں مزید سخت کرتی ہے قوانین سیڈیشن کے، ان پہ ریسٹرکشنز لگا دیتی ہے. 1947 سے لے کے 2017 تک ہم ابھی تک یہ سیڈیشن کا قانون ختم نہیں کر پائے تھے. 2020 میں سیڈیشن لا مس یوز ہوا اگینسٹ کرٹکس، جس میں فواد چودھری، منظور پشتین، کئی اور لوگ شامل تھے. 2023 میں لاہور ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ سیکشن 124A انکانسٹیٹیوشنل ہے. ہم نے سامراج سے آزادی لی اظہار رائے کے لیے. سامراج کا قانون ہی سیڈیشن کا لے کے 124A 2023 تک ہمارے کسی بھی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ قانون انکانسٹیٹیوشنل ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن جو پاکستانی لوگوں نے 1973 میں بنائی تھی. اور یہ ہائی کورٹ میں اس پہ اپیل چل رہی ہے، اور جو نظام اب 26ویں ترمیم کے بعد ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں ایسا کیا رزلٹ نکلتا ہے. تو آج اگر ہم فریڈم آف سپیچ کی بات کریں تو پاکستان میں فریڈم آف سپیچ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا.
دنیا کے ممالک میں جب ہم پریس فریڈم انڈیکس کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل فریڈم کی، اظہار رائے کی، ورچولی نان ایگزسٹنٹ ہے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے، چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے، یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے، ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے۔ ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مانیٹائز ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ ڈیمونٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو۔ فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں۔ ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے، اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو۔ تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں، 3,000 روپے دیں، سبسکرائب کریں۔ 1945 کے اندر سب کانٹینٹ کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، اس کے اندر کانگریس میجورٹی ایریاز جیتی ہے اور مسلم لیگ مسلم میجورٹی ایریاز جیت لیتی ہے، سرکاریں فارم ہوتی ہیں اور انریسٹ، دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ بنگال میں ہو، پنجاب میں ہو۔ NWFP کے اندر کانگریس کی سرکار بنتی ہے، حالانکہ مسلم میجورٹی ایریا ہے، وہاں پہ دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ گورنر رول بھی لاگو ہو جاتا ہے۔ تو جو پری پارٹیشن انریسٹ تھا، ہم اس کو ایز اے میٹرک استعمال کرتے ہیں 2025 میں۔ آج KPK کے اندر لاکھوں لوگ ڈسپلیسڈ ہیں، دہشت گردی عروج کے اوپر ہے اور ورچولی نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ BLA نے سب سے خوفناک جو ہائی جیکنگ کی ٹرین کی، جہاں پہ ان لوگوں کو یرغمال بنا لیا، وہ اسی سال ہوا۔ اگر ہم سیکیورٹی پرسنلز کی ڈیتھ کی بات کریں تو سن 2024 سب سے ڈیڈلی ایئر ہماری ہسٹری میں پروو ہو رہا ہے۔ کیا کچے کے ڈاکو ہیں آج؟ بالکل۔ کیا کراچی کی سڑکوں کے اوپر آپ کے موبائل، جان اور مال سیکیور نہیں ہے؟ بالکل۔ تو پھر 1947 سے پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کی، سب سے پہلے دن ہماری 0 روپیز کی ارننگ تھی۔ آج 2.5-3 سال کے بعد لیٹ سے ہماری 20 لاکھ کی سیل ہے، 30 لاکھ کی سیل ہے، 40 لاکھ کی سیل ہے۔ تو یہ گروتھ شو کرتا ہے۔ لیکن جب ہم تھوڑی سی ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں، زیادہ نہیں، اور مختلف میٹرکس پہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1945، 46، 1940 یعنی 47 سے پہلے جو لوگ تھے، ان کی زندگیاں آج تقریباً اسی طرح ہیں۔ تب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ گھوڑے کا نظام لاگو ہے۔ آج آپ کے بچے اسکولوں میں پڑھنے کے باوجود، یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے باوجود، اتنی زیادہ اکانومی کے اندر کمپنیاں کھلنے کے باوجود ترقی نہیں کر پا رہے۔ اس وقت میاں بیوی دونوں نوکریاں کر کے مہینے کے 2-3 لاکھ کما کے اپنے آپ کو مڈل کلاس نہیں کھلا پا رہے۔ تو پھر ہم نے اس ٹائم میں کیا کیا، کیا سیکھا؟ 1947 سے پہلے سب کانٹیننٹ کی اکانومی میجورٹی ایگریکلچر بیس تھی، لگ بھگ 70% لیبر فورس اس میں انوالو ہوتی تھی۔ آج کے سینسس کے مطابق پاکستان کے اندر تقریباً 55 سے 60% لوگ ایگریکلچر لیبر میں ہی ہیں، یعنی کہ 1947 سے لے کے آج تک صرف 10% لوگوں کو ہم انڈسٹری چینج کرا پائے ہیں۔ یہ نہیں کہ لوگ کرنا نہیں چاہتے تھے، کوئی انسان گرمی میں کھڑے ہو کے کاشتکاری کا کام نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے انڈسٹریل گروتھ نہیں کی، مواقع نہیں کریٹ کیے لیبر کے اور اپرچونٹی کے۔ یہ ایک اور میٹرک آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر ہم بنیادی مدعے پہ آتے ہیں، مسلمان، اس کی آزادی۔ ایک مسلمان کی آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پہ اذان چلائے اور وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے۔ ایک مسلمان کی در حقیقت آزادی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، قرآن کی ٹیچنگز کے مطابق یہاں پہ زندگی بسر ہو، قانون کا نظام ویسا ہو، آپ کی میونسپل پلاننگ ویسی ہو، سرکار اور آپ کا رشتہ ویسے ہو۔ تو جو مسلمان کو ہم نے فریڈم دینی تھی، ہم نے وہ بھی نہیں دی، بلکہ پاکستان کی ہسٹری ریڈلڈ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، چاہے وہ 80s اور 90s کے شیعہ سنی فسادات ہوں، جہاں پہ کئی لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں، یا یہاں سے تنظیموں میں لوگوں کو بھرتی کر کے دنیا بھر میں جہاد کے لیے بھیجا جاتا ہے، جو بعد میں اسی کے خلاف ہم جنگ شروع کر کے ان کو ٹیررسٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو کیا اس سے سبق سیکھا کہ مسلمان تو یہاں سیکیور تھا نہیں، اور کسی بھی اسلامک ریاست میں جو اصل حسن ہوتا ہے وہ مائنورٹیز کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی مائنورٹیز کو دیکھیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، تو ان مائنورٹیز کو بھی ہم نے پروٹیکٹ نہیں کیا۔
ایون کہ جو ہمارا بلاسفمی کا قانون ہے 295A B اور C، اس کا جو مین فوکس ہے ہمیں برٹش کامن لاء سے ملتا ہے، جو سرکار نے یہاں پہ بنایا، جو انہوں نے عیسائیوں کے لیے بھی بنایا، ہندوؤں کے لیے بھی بنایا، پارسیوں کے لیے بھی بنایا، جین کے لیے بھی بنایا، بدھ کے لیے بھی بنایا، یہود کے لیے بھی بنایا اور مسلمان کے لیے بھی بنایا۔ تو پھر کیسی آزادی، کیسی فریڈم؟ 1947 سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مسلمان جو مدعے لے کے سرکار کے سامنے پیش بھی ہوتے تھے، سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ آج عوام الناس کا سب سے مقبول لیڈر، جس کو 2024 کا الیکشن جتوایا گیا ہے، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ عام بندہ کورٹ جاتا ہے تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس کی۔ تو پھر کون سی آزادی؟ ہمارے دادا ہمیں بتاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نعرہ تھا مسلم لیگ نون کا، مسلم نون کہہ رہا ہوں، یہ نعرہ تھا مسلم لیگ کا پری پارٹیشن۔ ماں سوائے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں ہونے کے اور ایک شریعت کورٹ ہونے کے، یہاں پہ پورے کا پورا جو نظام ہے، چاہے وہ فائنینس کا ہو، چاہے وہ جوڈیشری کا ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹمز ہوں، وہ سارا امپورٹڈ ہے، کچھ بھی لوکلائز نہیں ہے اور اسلامائز نہیں ہے۔ تو نہ یہ ملک بنا سیکولرز کے لیے، نہ یہ ملک بنا لیفٹسٹ کے لیے، نہ یہ ملک بنا لبرلز کے لیے، نہ یہ ملک بنا کنزرویٹوز کے لیے، نہ یہ ملک بنا مسلمانوں کے لیے۔ تو آخر کار 14 اگست کو جب ہم نے آزادی منانی ہے تو کس چیز کی منانی ہے، کس سے آزادی؟ اگر ہم ڈیولپمنٹل ورکس کی بات کریں، ہمارا پورا اریگیشن کا نظام برٹش امپائر نے بنایا تھا، ہمارا روڈ نیٹ ورک کا نظام برٹش امپائر نے بنایا تھا، اور اس سے پہلے مغلوں نے بنایا تھا، اور اس سے پہلے شیر شاہ سوری نے بنایا تھا۔ اگر ہم بات کریں ہمارے قانون کی تو برٹش نے بنایا تھا۔ اگر ہم بات کریں ہمارے ریلوے ٹریکس کی تو برٹش نے بنائے تھے۔ ہم نے کیا بنایا ہے؟ لاہور فورٹ مغلوں کا کام تھا، میجر قلعے جو خوبصورتی کے لیے دکھائے جاتے ہیں وہ پری پارٹیشن نوابوں کے کام تھے۔ پوسٹ پارٹیشن ہم نے کیا کی ہے؟ میجر ڈیم ہم 2 بنا پائے، جن کی سلٹیشن کی وجہ سے آج ان کی کیپیسٹیز نگلیجبل ہیں، حالانکہ ہائیڈرل سب سے سستی انرجی پروڈکشن ہے ہمارے ملک کے اندر۔ منی ڈیمز ہم نہیں بنا سکے۔ ابھی ہم بلیم نہیں ڈال رہے کسی پہ کہ اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے۔ ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آزادی لی برٹش سامراج کے خلاف، کہ ایک ملک بنائیں گے جو مسلمانوں کو سیف گارڈ کرے گا، پروٹیکٹ کرے گا اور ہمیں جینے کا حق اور موقع دے گا۔ 14 اگست کو یعنی کہ جب آپ آزادی منائیں گے آج کے دن، تو آپ اور میں کس چیز کی آزادی منا رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو کہا کہ یہ مومنٹ آف ریفلیکشن ہے۔ اگر ہم اکنامک انیکوالٹی کی بات کریں تو پاکستان ساؤتھ ایشین ریجن میں تقریباً سب سے برا ہے۔ ایک امیر آدمی 16% زیادہ کماتا ہے غریب آدمی کے بنسبت، یعنی کہ اگر غریب کو ملتا ہے 1 روپیہ تو امیر کما رہا ہے 16 روپے، اتنا فرق ہے۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں بنگلہ دیش سے، جو ہمارے بعد ملک بنا تھا، ہمارے میں سے بنا تھا، وہ ہم سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ انڈیا ہم سے بہتر پرفارم کر رہا ہے، سری لنکا ہم سے بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ ہم ابھی سپر پاورز پہ نہیں گئے، ہم لوکل پاورز پہ گئے۔ نیوکلیر بم ہم نے بنا لیا، فوج بہت طاقتور بنا لی، ضروری ہے، لیکن ہماری تعلیم، ہماری اکانومی بھی ضروری ہے۔ ہم یہاں پہ جو پالیسیز امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو بناتے ہیں، وہ لگتا نہیں ہے پاکستان کی عوام الناس کے لیے ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا جو شاید کچھ لوگوں کو تکلیف دے، لیکن تکلیف دینا مقصد نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے۔ ہمارا کوئی حکمران، چاہے ملٹری ہو چاہے سویلین ہو، اس نے پالیسی کبھی مختلف نہیں کی۔ پالیسی وہی رہتی تھی کہ لون اٹھاؤ، لارج اسکیل ویلفیئر کے کام کرو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ دیا روٹی کپڑا مکان۔ اگر آپ اس کو انٹلیکچولی سوچیں تو جس ٹائم انہوں نے یہ نعرہ دیا تو تب بھی ہمیں شرم آنی چاہیے تھی کہ ملک آزاد ہوا 47 میں، اور اتنے سالوں بعد بھی ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا مکان۔ آج 2025 میں بھی یہی نعرہ ہے، روٹی کپڑا مکان۔ تو گروتھ کہاں ہے؟ بینیفٹ کہاں ہے؟ انفیکٹ کچھ معاملوں میں تو ہم برے ہو رہے ہیں۔ پہلے کم از کم برٹش قانون جو تھا اور جو کورٹس تھے
وہ انٹر پرسنل معاملات پہ فیئرلی چیزیں ڈیسائیڈ کر دیتے تھے. یعنی کہ اسٹیٹ نہ انوالوڈ ہو, دو بندوں کا آپس میں معاملہ ہو تو فیئرلی ایڈجوڈیکیٹ کر دیتے تھے. آج ہمارے کورٹس طاقتور لوگوں کے پلے گراؤنڈ بن چکے ہیں. کیسے؟ جتوئی مرڈر کیس, وہاں پہ دیت کانسیپٹ کو مس یوز کر کے ایک بندہ سریعام بندے کو قتل کر کے آزاد پھر رہا ہے. اگر ایک مقدمے کے بارے میں میڈیا پہ شور نہ مچے جیسے زاہد جعفر کا تھا, تو وہاں بھی ہیلے بہانے کر کے بندے کو بچا لیا جاتا ہے. مختارہ مائی کا پنچایت میں گینگ ریپ کا فیصلہ ہوتا ہے. پاکستان ہے, مسلم ریاست ہے, 47 میں گورے سامراج کو للکار کے, ہندوتوا کو للکار کے ہم نے ملک بنایا علیحدہ. 3 میجر جنگیں لڑی ہوئی ہیں. یہ وقوعہ پھر بھی ہوتا ہے. بلوچستان کے اندر چند دن پہلے ایک خاتون کو دن دہاڑے ویڈیو بنائی جاتی ہے, ان کو قتل کر دیا گیا. ان کا جرم جو مرضی ہو, میٹر نہیں کرتا. تو ان میٹرز آف لا پاکستان شاید برا ہے 1947 سے پہلے انٹر پرسنل معاملوں میں. گورے اپنا فائدہ کرتے تھے, لیکن کم از کم لوگوں کے معاملات کے اندر پھر بھی کچھ بہتری ہوتی تھی. آپ کو 1947 سے پہلے مقدمے مل جاتے ہیں جہاں پہ نوابوں کی اولادوں کو سزائیں ہوئی ہیں جب انہوں نے لوگوں پہ ظلم کیا اور انہوں نے کمپلینٹ کیا جا کے تھانے میں. تو یہ تو فرق تھا. جب ہم 14 اگست کی ویڈیو ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک کمپیریزن بناتے ہیں 1945 اور آج کا, اور اس کا مقصد تھا تاکہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان کے معاملات کیسے بہتر ہوئے ہیں. بے شک نظر نہیں آتے, تھوڑے بہتر ہوئے, لیکن ہوئے ہیں. لیکن آج جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے آپ کے لیے, جو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں تو وہ اتنی دردناک تھیں کہ یہ بات ہم سے کی نہیں جا رہی تھی کہ آج معاملات بہتر ہیں. کچھ جو چیزوں میں بہتر ہیں وہ شاید یہ ہے کہ جو ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں وہ والا ظلم ہمارے پہ نہیں ہو رہا, کہ ہماری مسجدوں کی توہین ہو, کہ ہمارے نماز پڑھنے والے جائیں لوگوں پہ ظلم ہو, کہ ہماری اذان کو بند کرا دیا جائے. لیکن کیا 70 سال میں اسلامک ریاست نے یہی کرنا تھا؟ نماز تو پہلے بھی برے صغیر میں پڑھی جاتی تھی, اذان تو پہلے بھی ہوتی تھی, لیکن اس کے بیونڈ کیا ہم نے نہیں جانا؟ کیا ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم بکریاں ہیں جن کو چارہ مل جاتا ہے, وہ کھا لیتے ہیں, اس کو حق دیتے ہیں اور زندگی چلاتے رہتے ہیں؟ اب 14 اگست کو ایک بڑی کامن چیز ہے کہ بچے سڑکوں پہ نکلتے ہیں, ون ویلیاں مارتے ہیں, جھنڈے لہراتے ہیں. لیکن میں اس جھنڈے کو دیکھتا ہوں, کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا تھا. 10 لاکھ لوگ شہید ہو گئے ہوں, قتل ہو گئے ہوں اس وقوعے میں, ملک کے بننے میں. ابھی میں نے 71 کے لوگ شامل نہیں کیے. 2 کروڑ کے قریب لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہوں. آج لاکھ کے قریب بندہ ڈسپلیسڈ ہے KPK میں, تو لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی ہوئی ہے. آپ یہ سوچیں 1947 میں 2 کروڑ بندہ ڈسپلیس ہوا تھا. کوئی بھی یوٹیوب پہ آپ جا کے پرانی پارٹیشن کی سٹوری سن لینا تو خوفناک ہے. اتنی بڑی قربانی لوگوں نے دی تو ان کو کیا ملا؟ ہمارے نزدیک بہت تھوڑا, اتنا تھوڑا کہ آج یہ ویڈیو بناتے ہوئے ہمیں دکھ ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ بات تقریباً ہر جگہ سچ ہے. آپ انڈیا کو بھی دیکھ لیں, 134ویں نمبر پہ پر کیپٹا ان کی GDP ہے, غریب ممالکوں میں شمار ہوتی ہے, اور دنیا کا وہ کیا کہتے ہیں, ہم 4th بگیسٹ اکانومی ہے. اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کو مجبور کرے, آپ کے لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ غربت میں رہیں. 63 انڈین روپیز از دی انکم فار موسٹ آف انڈیا پر ڈے, یعنی کہ ہمارے لگ بھگ آپ کہہ لیں 200-250 روپے. لاہور شہر میں اس وقت دہاڑی تقریباً 900 سے 1000 چل رہی ہے پر ڈے. کیوں ایسے ہوا؟ کیونکہ شاید ہم نے کبھی امیجن ہی نہیں کیا کہ ہمارے معاشرے کیسے ہونے چاہیے. اب تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھائی یہ جو دوگلا پن ہے ہمارے نظام کا, کہ کبھی ہم اسلامک ریاست ہیں, کبھی ہم سیکولر ریاست ہیں, کبھی ہم کچھ ہیں, کبھی کچھ ہیں, اس کو ختم کر دیں. ایک چیز سے فیصلہ کر لیں, جمہوریت ختم کر دیں یا جمہوریت نافذ کر دیں, لیکن کریں ایک چیز,
تاکہ کم از کم معاشرے کو یہ تو پتہ ہو کہ وہ کیا ہے. چائنا کی مثال دی جاتی ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس وجہ کے لیے کیونکہ طاقتور حلقوں کو یہ بات پسند آتی ہے کہ سنگل پارٹی ہے اور کمپلیٹ رول ہے کمیونسٹ پارٹی کا. بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کی مثال اس وجہ سے دی جاتی تھی، خان صاحب بھی دیتے تھے. ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے نظام میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم تقریباً اس سے بری پوزیشن پہ کھڑے ہیں جو ہم 1947 پہ تھے. سوچنا چاہیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں اور آپ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ ایک عام بندے سے کسی بھی گاؤں دیہات میں جا کے پوچھیں کہ اس کو کیا فائدہ ہوا ہے پارٹیشن ہو کے پاکستان بننے کا، تو وہ کہے گا پتہ نہیں. یا بڑی حد وہ یہ بات کرے گا جی ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ اتنے سیف نہیں ہیں. تو کیا یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ ریاست کے غلام ہیں، ان کو سیکیورٹی کے پیسے دیتے ہیں کہ بس آپ نے انشور کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھ سکیں، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ پورے پاکستان نے یہ فیصلہ کر دی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے جج، ہمارے بیوروکریٹ، ہماری ملٹری لیڈرشپ ہمیں کیا بتا رہی ہے. ہمیں پاکستانی ایکسیپشنلزم بیچ رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ہونے کا مطلب بہت کو عمدہ اعلیٰ چیز ہے، لیکن ہمیں بتائیں جاتا پاکستانی ہونے کا مطلب کیا ہے. ہمارے ملک کے اندر ایتھنسٹی کی بنیاد پہ سیاست بھی کی جاتی ہے، برادری کی بنیاد پہ بھی کی جاتی ہے، دین کی بنیاد پہ بھی کی جاتی ہے. تو پھر ہم سب ایک ہو کے پاکستانی کیسے ہیں؟ مین اسٹریم ٹی وی چینلوں پہ آپ پروگرام دیکھیں گے جہاں پہ فوج کی تعریف، سیاستدانوں کی تعریف، پرانے سنگر ایکٹرز کی تعریف کی جا رہی ہوگا جی پاکستان ہونے کا کیا مطلب ہے. ایک ایوریج انسان پاکستان میں تب بھی بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا تھا جو گورے اور سردار آپس میں کھیل کر رہے تھے، اور آج بھی وہ سڑک کے کنارے بھوک ننگ سے مرتا ہوا، بیمار، تعلیم کے بغیر یہی تماشا دیکھ رہا ہے کہ طاقتور لوگ اور ریاست پاکستان کیا سودے بازی آپس میں کر رہے ہیں. میں ایک مثال سے اس ویڈیو ختم کروں گا. یہ ملک ریاض والا وقوعہ ہو رہا ہے. ایک بلینئر دبئی میں دنیا کی ساری آرام اور عیاشیوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹویٹ کھیل رہا ہے کروڑ بندے کی زندگی کے ساتھ، اور اس کے مخالف کون ہے؟ ریاست پاکستان، جو کھربوں روپے کا بجٹ لے کے اس کو تننے پہ لگی ہوئی ہے. سمجھ آیا؟ پس کون رہا ہے؟ 47 سے پہلے بھی عام آدمی پس رہا تھا، آج بھی عام آدمی پس رہا ہے. تو جب تک آپ سچائی کو سچائی کے طور پہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں ایک خواب دیا گیا قائد اعظم کی طرف سے جو خواب جینون تھا، اور پھر اس خواب کو لے کے اس میں مٹی، گندے کیمیکل، کھوتے کا گوشت ملا کے عوام کو کھلایا گیا. یہ وہی ملک ہے جہاں پہ قوم کی ماں الیکشن ہاری ہوئی ہے ڈکٹیٹر کے خلاف. اور یہ جو آج بڑے بڑے سیاستدان بنے پھرتے ہیں نا، ان کے بڑوں نے جو سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے وہ بھی سب ہسٹری کا پارٹ ہے. تو آپ کو بھی 14 اگست مبارک ہو، اور یہ وہ دن ہے جب ہم ملک کی رکابیں اپنے ہاتھ میں لیں اور دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، تب کیا ہو رہا تھا، اور کیا بہتری آئی ہے کہ نہیں. اگر ملک میں کوئی بہتری آئی ہے جو ہم سے رہ گئی ہے تو آپ ضرور کامنٹس میں بتائیے گا، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.